قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے نام کس نے رکھے، اور ہر صورت کا ایک ہی نام ہے یا ایک سے زیادہ نام ہیں، اور یہ نام کہاں سے رکھے گئے ہیں، اور ان صورتوں پر الف لام کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ان ناموں پر، تو اس کا کیا اصول ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سورۃ غافر کہیں یا سورۃ الغافر کہیں، اس کا کیا اصول ہے۔ تو ان چاروں باتوں کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ کراچی کے مشہور ادارہ دارالقرآن کے تحت حفاظ ایجوکیشن سسٹم، اس میں 5 سال کے اندر آپ کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، عربی زبان، انگریزی زبان۔ یہاں عربی اور انگلش کے علاوہ کسی اور زبان بولنے پر پابندی ہے۔ طلبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، مار پیٹ سے اجتناب کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی دہرائی کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اور کیمرے کے ذریعے سے نگرانی اور مکمل تربیت کی جاتی ہے۔ کراٹے سکھائے جاتے ہیں۔ روزانہ عصر کے بعد میدان میں بچے کھیلتے بھی ہیں۔ روزانہ تربیتی نشست بھی ہوتی ہے۔ اردو، عربی اور انگلش تینوں زبانوں میں تقریری مقابلے سکھائے جاتے ہیں۔ داخلے کے لیے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ ان صورتوں کے جو نام ہیں وہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ ان میں سے ہر صورت کا یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی نام ہو، بلکہ بعض صورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اسی طرح جیسے سورۃ الدہر ہے تو اس کا ایک نام سورۃ الانسان ہے۔ تو ایسے ہی مختلف صورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی موجود ہیں۔ تو ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہوتا ہے اس میں عام طور پر ایک ہی نام لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بات بھی ہم ذہن نشین کر لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت کا ایک ہی نام ہو۔ ابھی آپ کے سامنے جو نام نظر آ رہے ہیں یہ مشہور ناموں کے اعتبار سے فہرست بنائی ہے، تو ہر صورت کا ایک ہی نام بتایا ہے، لیکن ایک سے زیادہ نام بھی بعض صورتوں کے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نام کہاں سے لیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نام خود اسی صورت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ ہے تو اب اس صورت کے اندر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں گائے کا تذکرہ ہے، اور گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، تو اس مناسبت سے وہ نام اسی پوری صورت کا رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ پوری صورت جو ہے وہ گائے کے بارے میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پوری صورت کے اندر کئی سارے مضامین ہوتے ہیں، کئی ساری ہدایات ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں اس نام کا بھی تذکرہ ہے، وہ لفظ آیا ہے تو اسی لفظ کو اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ البتہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا جو نام ہے، جو مشہور نام ہے، وہ اس صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ، یہ نام الفاتحہ لفظ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء، یہ لفظ سورہ انبیاء میں نبیوں کا تذکرہ ہے، رسل کا لفظ آیا ہے، لیکن انبیاء کا لفظ اس صورت میں نہیں آیا۔ اسی طرح سورۃ المجادلہ ہے، یہاں اس صورت کے اندر مجادلہ کا مطلب ہے بحث کرنا، اور اس صورت کے اندر ایک عورت کے بحث کرنے کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام المجادلہ رکھ دیا گیا۔ لفظ المجادلہ سورہ مجادلہ میں موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اس صورت میں 4 آیتیں ہیں، اس میں کوئی کہیں بھی اخلاص کا لفظ نہیں ہے۔ اخلاص کہتے ہیں توحید کو، تو یہاں اس صورت کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ آخری بات رہ گئی کہ الف لام لگانے کا کیا اصول ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کہیں یا سورۃ فاتحہ کہیں، یا سورت کے اندر دیکھیں کہ اس نام کے شروع میں وہ نام اس سورت میں الف لام کے ساتھ آیا ہے یا بغیر الف لام کے آیا ہے، تو اس کا اصول یاد رکھیں کہ جو لفظ عربی زبان میں الف لام کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں اس کا نام الف لام کے ساتھ ہے، چاہے صورت میں الف لام کے بغیر ہو۔ جیسے سورۃ الغافر ہے، اب صورت کے اندر الغافر نہیں ہے بلکہ غافر ہے، تو اس کو ہم سورۃ الغافر ہی کہیں گے، سورۃ الغافر نہیں کہیں گے۔ اور جو الفاظ عربی میں الف لام کے بغیر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم،
اور یوسف، یونس، مریم، تو ان کا جو نام ہے وہ بھی سورۃ مریم، سورۃ ابراہیم، سورۃ یوسف، سورۃ یونس بغیر الف لام کے، اور ایسے ہی جو حروف مقطعات میں سے ہے جیسے قاف، صاد، تو یہ بھی الف لام کے بغیر آتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی 114 صورتوں سے متعلق آپ کو 4 اہم باتیں پتہ چل گئیں، اور یہاں آپ کے سامنے ہر صورت کے نام کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو اس لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند محسوس ہوگی۔ تو جو قرآن کریم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کی نظر میں شغف رکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے، تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔